الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا یعنی خود کو فارغ کرنا رزق کے اسباب میں سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وقت آپ کو فکر ہو، ہمیشہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر لگی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ کیسے فارغ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر فراغت کے باعث رزق ہونے کی دو دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم کیا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ بندہ دن رات مسجد میں بیٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا، فراغت رکھنا عبادت کے لیے، اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے ہر وقت سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا رہے اور حصول رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا قلب و قالب یعنی اس کا دل اور جسم دونوں حاضر ہوں، عبادت میں خشوع خضوع ہو، رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں جاگزیں ہو، اسے اس بات کا ادراک احساس ہو کہ وہ کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس کی عملی تصویر بنو، اور اگر اس کیفیت کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ دل و دماغ میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ سارے کام چھوڑ کر 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ جب عبادت کے ٹائم میں مثلا نماز کے ٹائم اس کے دل میں اور کوئی کام نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو یہ سوچ کے نماز پڑھتا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ رکھے دماغ میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ہے خود کو فارغ کرنا اللہ کی عبادت کے لیے، نہ کہ آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھے رہیں 24 گھنٹے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ رکھنا، یعنی کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو آپ کے دوسرے کام دنیاوی جو ہیں وہ آپ کے دل و دماغ میں نہ ہوں، جیسا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا دھیان جو ہے اپنی دکانداری میں یا اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں رکھا، بلکہ اپنے کاموں میں نماز کے ٹائم بھی اپنے کاموں میں الجھے رہے، دماغ آپ کا آپ کے کاروبار میں یا دکان میں لگا رہتا ہے، اور اگر تم انہیں دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اور وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے اجسام تو مساجد میں ہوتے ہیں لیکن دل باہر کی چیزوں کے ساتھ لٹکے اور اٹکے ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کی غرض سے اپنے دل کو فارغ کرنے میں مبالغہ کرو، یعنی کہ اپنے دل و دماغ کو فارغ رکھو اللہ کی عبادت کے لیے، کہ وہ نہ ہو کہ آپ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے کاروبار بھی کریں، سارے کام کریں، دنیا کے کام بھی کریں، لیکن جب اللہ کی عبادت کا ٹائم ہو تو آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ فارغ ہونا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، یورپی ممالک میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ پوری توبہ اور دھیان سے، پوری توجہ اور دھیان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعامات ملنے کا وعدہ ہے۔ پہلا انعام دل کی تونگری، یعنی غنی کر دیتا ہے اللہ آپ کو دل کا، اور دوسرا انعام لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، آپ لوگوں کے محتاج نہیں رہتے۔ اس حدیث میں توجہ اور دھیان سے عبادت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سزائیں ملنے کی بھی وعید ہے۔ پہلی سزا بیکار کاموں میں الجھا دینا، یعنی جن کاموں سے کوئی فائدہ نہ ہو ان کاموں میں اللہ آپ کو الجھا دے گا۔ دوسری سزا لوگوں سے محتاجی نہ ختم کرنا اور ہمیشہ لوگوں کا دست نگر و محتاج بن کے رہنا۔ امام حاکم نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے پر کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے،
مجھ سے دوری اختیار نہ کر، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو خبر دی ہے کہ مکمل توجہ اور دل جمی سے عبادت کرنے والوں کو درج ذیل 2 انعامات عطا فرمانے کا خدا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، تونگری کے ساتھ اس کے دل کو لبریز کر دینا، یعنی غنی کر دے گا اللہ آپ کے دل کو۔ نمبر 2، رزق کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر دینا۔ اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جیسے کہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے والے کو اس کی طرف سے درج ذیل 2 عذابوں کی وعید ہے۔ نمبر 1، اس کے دل کو محتاجی اور فقیری سے بھر دینا۔ نمبر 2، اسے بیکار کاموں میں الجھا دینا کہ جس کام سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ دلوں کے پیدا کرنے اور خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ جس دل کی دولت مندی سے لبریز کر دیں، جس دل کو دولت مندی سے لبریز کر دیں تو محتاجی اس کا احساس اور دست نگری کا تصور بھی اس کے قریب کیسے پھٹک سکتا ہے۔ ساری مخلوقات کے رزاق جس کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دیں، وہ غربت اور افلاس کا شکار کیوں ہو سکتا ہے؟ جس کے دل کو کائنات کے تنہا و منفرد مالک اللہ جل جلالہ محتاجی سے بھر دیں تو اس کے سوا ساری قوتیں متحد و متفق ہو کر بھی اسے تونگر اور آسودہ حال نہیں بنا سکتے، اور جسے جبار و قہار اللہ تعالیٰ بیکار اور لا یعنی معاملات میں پھنسا دیں، بھلا کون اسے فراغت مہیا کر سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، اپنے آپ کو فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اللہ کی عبادت کریں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ آپ کا دل دماغ بالکل صاف ہونا چاہیے، پھر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا، نہ کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں تو دماغ میں آپ کے کاروبار اور آپ کا جو ہے دکانداری وہ دماغ میں چل رہی ہو، تو یہ جو ہے یہ بہت خطرے کی بات پہ اس کے وعید ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کا فقیر کر دے گا اور بلا وجہ کے کاموں میں اللہ اس کو الجھا دے گا جس کاموں میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو جب بھی عبادت کریں اپنے دل و دماغ سے یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔